پہلے ہی مسلمان آبادی کافی زیادہ تھی اس خطے کے اندر، اور پھر یہ مسلمانوں سے اور بھرا۔ کیسے بھرا کہ ہندو اور سکھوں کو یہاں سے جانا پڑا کہ یہاں پہ تو اب مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ جب یہ اطلاعیں آئیں کہ ٹرینیں کاٹی جا رہی ہیں، ممبئی شہر کے اندر مسلم ہندو فسادات شروع ہو گئے، راستے میں قافلوں کو لوٹا جانے شروع ہو گیا، اخلاقیات چاہے وہ ہندو تھے چاہے سکھ تھے، وہ اخلاقیات وہاں پہ اس پارٹیشن نے کیا کی، تباہ کر کے رکھ دی لوگوں کی۔ لوگوں نے دیکھا یہ اپنے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، جھوٹے کلیم کیے گئے، بڑی بڑی حویلیاں، لو جی ہماری تو بڑی جائیداد تھی انڈیا کے اندر، ہمیں اتنی زمین یہاں پہ الاٹ کی جائے، اتنی بلڈنگ الاٹ کی جائے۔ لوگوں نے تالے توڑے۔ اب ہندو اور سکھ یہاں پر ایک اچھے رہن سہن کے ساتھ رہ رہے تھے، اپنا جو بھی تھا۔ شالمی مارکیٹ ساری ہندوؤں کی تھی، شالمی مارکیٹ لاہور کی، یہ ساری ہندوؤں کی تھی۔ اس کے علاوہ جگہ جگہ سکھ کسان اپنی زمینیں کاشت کر رہے تھے، ایک بڑی آبادی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب پاکستان بنا، لکیر لگی، تو یہ لوگ تو یہاں سے نہیں جا رہے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے دو صوبوں کی تقسیم ہوئی تھی، ایک پنجاب کی اور ایک بنگلہ دیش کی۔ بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ہجرت نہیں ہوئی، وہاں پہ دنگے فساد نہیں ہوئے بہت زیادہ، نہ ہندو وہاں سے نکل کے ہندوستان گئے، جو بیٹھے تھے۔ اب اپنی جگہ کو چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں انڈیا سے، ان میں سے آدھے بھی نہ آتے اگر انہیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ ہمیں اور ہمارے اوپر حملہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اخلاقیات ختم ہو گئی، صرف ہندو اور سکھوں کی نہیں، مسلمانوں کی بھی اخلاقیات ختم ہو گئی، کہ جو لوگ وہاں سے آئے انہوں نے آگے بڑے بڑے کلیم کیے، لو جی ہمیں تو یہ دو یہ دو۔ ظاہر سی بات ہے، خالی گھر حویلیاں پڑی تھیں لاہور کے اندر بھی، اور کئی شہروں میں کئی زمینیں خالی پڑی تھیں، وہ چلے گئے۔ اب ہم باہر آتے ہیں تھوڑا، پنجاب میں باہر نکلتے ہیں لاہور سے، کیپٹل لاہور۔ یہ جو ساندل بار کا ایریا، فیصل آباد کا ایریا ہے، جنگ کا ایریا ہے، یہ سارا جتنا نہروں کا، یہ گاو بے نہروں کے نام ہے بیسکلی، کہ اس علاقے کو یہ نہر، یہ علاقہ انگریز نے آباد کیا تھا اور زمینیں الاٹ کی تھیں، جن میں سب سے زیادہ زمین دی گئی تھی راؤ راجپوتوں کو، راجپوتوں کے بعد دی گئی تھی کھرل فیملی کے لوگ جو مقامی آبادی کے لوگ تھے، اور بہت سے لوگ باہر سے آئے۔ یہ کہاں سے آئے تھے؟ زیادہ تر یہ سکھ اور ہندوؤں کے بڑے خاندانوں کو، یعنی ذات پات کا ایک نظام رکھا گیا، ان کے اسٹیٹس کے مطابق ان کو زمینیں دی گئیں کہ لو بھائی اس کو آباد کرو، اور اس کے بعد پھر رائی فیملی کو یہ زمینیں الاٹ کی گئیں، اور اس کے بعد پھر چدڑ ذات والے اور اس طرح پرسوتے، یہ سارے جو تھے، ان کو پھر تھوڑی تھوڑی زمینیں رانوں کو، وہ تو راجپوتوں میں آ گئے نا، پہلے سب سے زیادہ زمینیں انہوں نے لی۔ لیکن ہوا یہ کہ چیما فیملیز، ان لوگوں نے اس کو آباد کیا، جگہ کو آبادی بھی بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر بڑی گروتھ شروع ہوئی اس علاقے، گندم، کپاس اور کیا کیا، وہ گاڑیوں کی گاڑیاں، ٹرینوں کی ٹرینیں بھر کے بندرگاہوں پہ جاتی، اور وہ پوری دنیا میں فروخت کرتے، جنہوں نے، انگریزوں نے کس مقصد کے لیے اس کو الاٹ کیا تھا کہ غیر آباد زمین ہے، اس کو اگاؤ۔ تو یہاں پر جب مسلمان ہندوستان سے آئے تو اب ان کے پاس بھی، وہ مہاجر کیمپوں میں پڑے تھے، ان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھی۔ اب جس وقت یہ اطلاعات آنا شروع ہوئیں، کام انڈیا میں شروع ہوا ہے کہ ممبئی میں ہو گئے، اب خاندان مکس تھے، مسلمانوں میں ویسا جوش کہ بھئی، اور پھر ضرورت کہ اب یار ہم لوگ تو لٹے پٹے آئے ہیں، ہمیں کہاں پر رہیں کہ ہم ساری زندگی مہاجر کیمپوں میں رہتے رہیں۔ لیکن ہوا کیا کہ مقامی لوگوں نے پھر، کچھ مقامی لوگوں نے اور کچھ آئے ہوئے لوگوں نے، انہوں نے پھر کہا کہ یار ہمیں تلاش کرنی چاہیے وہ جگہیں کہ جہاں سے لوگ ہجرت کر کے ہیں۔ ہجرت بہت تھوڑے لوگوں نے کی تھی، اور جیسے ہی یہ اطلاعیں آئیں کہ انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، آتے ہوئے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، تو اس کے نتیجے میں یہاں کے لوگوں کا جو ریئیکشن ہوا، تو اس میں ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی، اور اس خوف کی فضا میں پھر آخر کار ہندو اور سکھوں کو خطرہ ہوا کہ ہم یہاں سے نکلیں۔ لاہور شہر کے اندر کاروبار تھے،
بڑی منڈی تھی، شالمی بڑی منڈی تھی، اندرون لاہور بہت ہندو تھا، سونے کے کام میں ان کا بہت ہولڈ تھا ہندوؤں کا، اور سکھوں کا زراعت کے اوپر بڑا ہولڈ تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ راجہ رنجیت سنگھ کے دور سے بھی کچھ ذمہ داری نظام چل رہا تھا، اور پھر یہ انگریزوں نے الاٹ بہت زیادہ کیا تھا، تو وہ زیادہ تر سکھ لوگ تھے۔ وہ سب لوگوں نے کہا کہ یار اب ہمیں جان بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنے ملک ہندوستان چلے جائیں۔ اب وہ لوگ جب یہاں سے نکلے، اب پھر بہت بڑی بڑی زمینیں خالی، بہت بڑی بڑی حویلیاں خالی، ان کے اوپر کیا گیا قبضہ۔ قبضے سے مراد الاٹ کرائے گئیں گورنمنٹ سے کہ جی یہ ہمیں دو، یہ دو، ہمارے انڈیا میں اتنی جائیداد تھی، ہمارا یہ تھا، اور پھر اس کے اندر رشوتیں بھی چلیں، اور بڑی بڑی گھر اور زمینیں جو تھیں وہ اپنے نام کروائی گئیں۔ یہ نکلا ہے اخلاقیات کا جنازہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو یہ خطہ جس میں پنجاب، بہاولپور کا ایک بادشاہ تھا، لیکن لیاقت علی اور قائد اعظم نے پوری اپنا کسی طرح سے ان کو قائل کیا کہ بھئی آپ لوگ ہمارے ساتھ ملو، آخر کار وہ ملے۔ اسی طرح پھر سندھ جو تھا وہ سب سے پہلے جو ہے سندھیوں نے اعلان کیا تھا پاکستان کے ساتھ ملنے کا، سندھی ساتھ ہی تھے، البتہ بلوچی نہیں تھے، بلوچی سردار تھے بہت سارے، اور ان میں جو مین ان کا کلات کا جو علاقہ تھا اس کو کہا جاتا تھا خان کلات، ایک بادشاہ کہہ لو کہ کلات کا بادشاہ، سب اس کی بات مانتے تھے، بڑا سردار۔ اس نے بھی آخری وقت تک قائد اعظم سے نہیں ملا، اور وہ اس وقت جا کے ملا ہے جس وقت اندر سارے سردار قائد اعظم سے مل گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سردار جو اس کی طاقت تھے۔ خان کلات کی بڑی طاقت کیا تھے؟ اس کے یہ ہاتھ تھے، ان میں اتفاق تھا، لیکن ہوا کیا کہ چھوٹے سرداروں نے دیکھا کہ یار یہ تو مل نہیں رہا ہے خان کلات، یہ تو اپنی خود گورنمنٹ چاہتا ہے کہ بھی ہمیں آزاد کرو بلوچستان کو، لیکن بہرحال وہ تمام سردار جو تھے وہ جا کے، اب یہاں قائد اعظم کی بہت بڑی کہہ لو کہ ایک حکمت عملی ہے کہ قائد اعظم چاہتے تو ایک رات میں سارا بلوچستان فتح کر لیتے، اتنی بڑی آرمی، جنگ عظیم لڑنے والی آرمی آپ کو ملی ہوئی ہے، اتنی طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن قائد اعظم نے ایسا کوئی کام نہ بلوچستان میں کیا اور نہ بہاولپور میں کیا۔ تو قائد اعظم نے ہماری تاریخ بچائی۔ آج ہم نہرو کو کہتے ہیں جی اس نے حیدرآباد کو اور پٹیالہ کی اسٹیٹ کو اور کشمیر کو اور گوا کا علاقہ حیدرآباد کا ہی تھا، ان سب جگہوں پہ، ایون کہ لداخ جہاں پہ ابھی کل کی بات ہے، کل رات کی خبریں ہیں کہ چائنا نے بہت بڑا ایریا جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، اور یہ سارے ایریے اس نے آرمی کے ذریعے فوج کشی کر کے حاصل کی ہے۔ لیکن قائد اعظم اور لیاقت علی نے ایسا کچھ نہیں کیا، اپنے ہمارے لیے بدنامی نہیں ہمارے لیے مول لی، صرف مذاکرات کیے۔ اب جب چھوٹے سردار مل گئے تو خان کلات کو ابھی بھی نہیں مل رہا تھا پاکستان کے ساتھ، تو پھر ایک دفعہ ریڈیو انڈیا سے خبر آئی کہ خان کلات انڈیا کے ساتھ ملنے والا ہے، بلوچستان انڈیا کے ساتھ ملنے والا ہے۔ پھر اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، اور اس کے اوپر پھر اگلے دن ہی اس نے قائد اعظم سے رابطہ کیا، اور اس قائد اعظم کے ساتھ جو ہے، اور چھوٹے سردار جو ان میں بڑے سردار بھی تھے، بگٹی والے تھے، اکبر بگٹی تھا، نواب اکبر بگٹی، وہ قائد اعظم کے ساتھ مل چکا تھا۔ اس کے علاوہ باقی سارے چھوٹے سردار انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ملیں گے۔ اب آتی ہے بات ایجنسیوں کی۔ ایجنسیوں کو نہ انگریزوں نے توجہ دی نہ پاکستان نے دی۔ 73 کے آئین میں جا کر کہیں فیصلہ ہوا کہ ان کو خیبر پختونخوا صوبہ سرحد کا جو صوبہ ہے پاکستان کا، یہ ان کو ہولڈ کرے گا اور ان کی سارا معاملات کو دیکھے گا۔ تو پھر یہ جو کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، یہ ساری ایجنسیاں جو ہیں یہ بھی آخر کار پھر امپلیمنٹ میں آئیں، اور یہاں پر بھی گورنمنٹ کا کام شروع ہوئے۔ بات ہو رہی تھی کہ جس وقت پارٹیشن ہوا ہے اس وقت اخلاقی قدریں اتنی گرا دیں یہاں کے لوگوں نے بھی اور آئے ہوئے لوگوں نے بھی، تو ہمارے پاس نہ دین کا کوئی صحیح علم تھا اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسی اخلاقیات تھی کہ ہم نے کس طریقے سے مل جل کر رہنا ہے اور پھر کس ایمانداری کے ساتھ رہنا ہے۔ اب اگر ہم آتے ہیں اپنے مذہب کی طرف، تو ہمارا مذہب مدینہ شریف کی ہجرت جو ہے اس کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ میرا گھر، یہ میرے پاس اتنے پیسے، آدھے تمہارے آدھے میرے، یا گھر آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے پاس 8 بیویاں، 4 تمہاری 4 میری۔ اس حد تک وہ صحابہ کرام جو مدینہ کے تھے، انصاری جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو پروٹوکول دیا۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں
جو غریب لٹے پٹے لوگ تھے, چاہے وہ انڈیا میں بہت امیر تھے لیکن یہاں پر ان کو کوئی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہے, مہاجر کیمپوں میں زکوٰۃوں خیراتوں کے اوپر رکھا گیا, اور پھر جس کا جو داؤ چلا, جس کا جو بس چلا وہ وہاں گیا, اس نے اس کو حاصل کیا جگہ کو, مجبوری بن گئی, ان نظام کوئی نہیں دیا گیا. لیکن بہرحال آپس میں نظام طے نہیں کیا, ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ کرے, آپس میں اخلاقیات ہو تو لوگ مل جل کے بڑا اچھا فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن گورنمنٹ تھی, اور گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ تو ایک اندھی ہوتی ہے, سمجھ لو کہ کسی کے کیا حالات کیا نہیں ہیں, اور پھر رشوتیں چلنی شروع ہوئیں, وہاں سے یہ نظام ہمارا خراب ہوا. ہم لوگوں کے اوپر اسی وقت جو ہے ایک عذاب شروع ہو گیا, ہمارے اوپر وہیں سے عذاب شروع ہوا ہے, یہ بحیثیت مسلمان کہ آپس میں ایک مسلمان ریاست, ہاں نا اتفاقی بھی ہوئی. ذات پات کا نظام انڈیا میں تھا, مسلمانوں میں ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, نہ گورے کو کالے پہ, نہ کالے کو گورے پہ, نہ امیر کو غریب کی مثال ہے, مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ کوئی تفریق نہیں ہے. مسلمانوں کے ہاں کوئی اگر بڑا سمجھا جائے گا تو تقوی کی بیس پہ, جو جتنا زیادہ متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, عبادت گزار ہوگا, اس کو بڑا انسان سمجھا جائے گا. وہ چاہے کوئی موچی ہو, چاہے کوئی وہ خاکروب ہو, لیکن اس کو بڑا مانا جائے گا کہ یہ ہمارے سے زیادہ تقوی والا ہے, اس کا درجہ زیادہ بڑا ہے. ہم نے اخلاقیات کو ختم کیا, اور اس اخلاقیات کو اور اپنے مذہب سے دوری کی وجہ سے اللہ کے خوف کو ہم نے اپنے ساتھ نہیں رکھا. رشوتوں کے بازار گرم ہوئے, زمینیں الاٹ ہوئیں, ہر طرف ایک کھچم کھچی کی حالت, کہتے ہیں نا کہ کھینچ لو بس پیسہ کسی کہیں سے بھی آئے. اور وہ دن اور آج کا دن ہماری وہی حالت ہے. ہمارا چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے کوئی کسی پیشے کا شخص ہو, اور اس کی صرف یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے میری جیب میں پیسہ آ جائے. پیسے کو ہم نے سب سے بڑا مانا. یہ اخلاقیات کا جزازہ, یہ اپنے مذہب سے دوری اور اللہ کے خوف سے دوری. ہمارے بازاروں میں دیکھ لو کیا حال ہے. ایک دکاندار جب تک کمیشن نہ دے اس کا کام نہیں چلتا, جب تک وہ گاہک کی جیب سے ناجائز پیسہ نہ لگائے. اس کو فقہ حنفی کے اندر کہا گیا ہے فحش غبن. فحش غبن کیا ہے؟ چیز کو اس ریٹ پہ بیچنا کہ گاہک کی کمر توڑ ڈالنا, مارکیٹ کے ریٹ سے بہت زیادہ ریٹ پہ بیچنا. چلو یار 5 روپے 100 روپے کی چیز ہے, 10 روپے بڑھا لیے, چلو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات. اب حوالہ بھی فقہ حنفی کا دیا جاتا ہے, اور حوالہ کیا دیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے تو کہا ہے کہ کسی بھی ریٹ پہ بیچ لو. بھائی کسی بھی ریٹ پر بیچنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ گاہک کو لوٹ لو. آپ کی ملکیت ہے, آپ بیچ سکتے ہو اور آپ نہیں بھی بیچ سکتے, لیکن مارکیٹ کے ریٹ کے حساب سے بیچنا ہوگا. اور پھر وہی فقہ حنفی آپ کو فحش غبن کی بھی تعریف دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرو. کسی بھی ریٹ کا مطلب ہے کہ چلو 100 کی چیز میں 10 بڑھا لیے, مارکیٹ ریٹ 100 ہے, 20 بڑھا لیے, 30 بڑھا لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 200 بڑھا لیے. وہ ایک لا علم گاہک کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. چلو پرانے زمانے کی تجارت میں جاتے ہیں تو ایک شخص اونٹ لے کے اس کو خوراک کا بندوبست کر کے پھر چل کے دوسرے شہر جاتا ہے, وہاں پہ جا کے ڈبل ریٹ کرتا ہے کہ بھئی میرا اتنا خرچہ ہو گیا ہے, ایک کاسٹ نکالتا ہے اس کی. آپ کاسٹ نکال لو, لیکن اس کے باوجود وہ چیز ڈبل نہیں ہوتی. پھر بھی وہ چیز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مارکیٹ سے اگر ڈبل ہوتی بھی ہے, چلو 4 گنا چاہے ہو جائے, لیکن کم از کم مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ اس کو, ہاں نہیں, مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ پھر بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. گاہک کو جہاں سے چیز سستی ملے گی اس نے تو وہیں سے لینی ہے. لیکن اگر لا علم ہے گاہک, اور یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ کمیشنوں والا چکر, اور یہ اس میں ہمارا ایک منٹ بات کریں. اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ اس اخلاقیات کے جنازے نکلنے سے اور اس دین سے دوری, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ نہیں رکھا, بھروسہ رب پہ نہیں کیا, وہیں سے ہمارا عذاب شروع ہوتا ہے. قائد اعظم کی وفات ہوتی ہے. کئی لوگوں کا کہنا ہے جی کہ ایمبولینس خراب تھی, نہیں بھیجی گئی, کیا ہوا, ان کے ساتھ سازش ہوئی. اس طرح کی بھی کانسپریسی تھیوری جو ہیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ. جو بھی ہوا, لیکن بہرحال لیاقت علی کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ ایک واضح ان کے قاتل کو جو کہ افغانی تھا اس کو وہیں پہ گولی ماری گئی کہ نہیں ماری گئی؟ اب میں کس کو نہیں کہتا کہ اس وقت کہ گورنمنٹ انوالو تھی, آرمی انوالو تھی, کون تھا, یہ ایک صرف تھیوریز ہیں. جو کچھ بھی ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اوپر عذاب تھا. اگر یہی 2 لیڈر جو ملک کو بنانے والے تھے, قائد اعظم پاکستان کو طاقتور بھی بنا رہے تھے, امریکہ سے کوئی انہوں نے
10 करोड़ रुपए का उस दौर के अंदर असला ख़रीदने की बात एक ऑर्डर दिया जिसके अंदर तैयारे थे, स्टेन गन्स थी। तो ये अजाब जो हमारे ऊपर शुरू हुआ है वहीं से शुरू हो गया है। अब होता ये है कि जब कोई कौम जितनी ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है उतना ही लीडर उनका लुटेरा हो जाता है। ये हदीस पाक का मफ़हूम भी है कि ऐसी कौम जो बहुत ही ज़्यादा बेअतदाल हो जाए, बेखौफ हो जाए, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका जो अंदर से लीडर आएगा वो भी सबसे बड़ा लुटेरा होगा। तो वही कुछ होता रहा। पाकिस्तान की तारीख़ देखें तो हर किसी ने ये कोशिश की। और फिर ये कोई हम सिर्फ हुक्मरानों को नहीं कहेंगे, ब्यूरोक्रेसी को भी कहेंगे, हम आवाम को भी कहेंगे कि हर शख्स का मिजाज ये बन गया कि अगर कुछ मिलेगा तो पैसा नाजायज़ तरीके से कमा के या जिस भी तरीके से पैसा आए, और इस दौरान हम अपने मज़हब, अपने दीन और अल्लाह ताला की रहमत को भूल गए। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, अगर आप हलाल की तरफ जाते हो अल्लाह ताला हलाल में बरकत दे देता है, अगर आप हराम की तरफ जाते हो तो क्या होता है कि वो फिर हराम के लिए तरफ राहें निकलती हैं। आखिरी बात मैं करूँगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर एक कबीला था दरियाए नील के किनारे। ये ख़ास उस कबीले के साथ वाबस्ता है। तमाम के तमाम बनी इसराइल ऐसे नहीं थे, हफ्ते की छुट्टी किया करते थे, लेकिन उनको सख्ती से मना था कि भाई ये हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। अब उन कबीले वालों ने क्या किया, तालाब बनाए। अब अगर कभी मछली फार्म जाएं तो देखोगे कि एक साइड से मछली बड़े रास्ते से आती है लेकिन दूसरी साइड से निकल नहीं सकती। ये काम उन्होंने किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि अल्लाह ताला के वाज़ेह हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी। जैसे ही खिलाफ वर्जी की है तो अब क्या हुआ कि मछलियाँ आने लगी हफ्ते को ज़्यादा। मछलियाँ, उनका रिज़्क जो है उस तरफ को चला गया कि भाई हफ्ते को आती हैं, अब ये काम क्या करें हम, कैसे। तो लालच आया दिल में, उन्होंने तालाब बना लिए इस किस्म के। तो अल्लाह ताला ख़ुद जो है मदद करता है, अगर कोई हलाल की तरफ जाए तो उसके अंदर बरकतें दिखा देता है अल्लाह ताला। और जब कोई हराम को अपना आसरा बना लेता है तो फिर उसके लिए हराम ही आसरा बनता जाता है, उसकी नज़र हराम की तरफ ही चली जाती है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि इस वक्त इकॉनमी कल हम बहुत ही बुरे हालात के अंदर चले गए। हमें अपने ख़र्चे कम करने पड़े हैं और ख़र्चे कम करने से और ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं कि वो इकॉनमी सर्कल जो है वो मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। हुकूमतें भी मजबूर, और फिर हम एक इंटरनेशनल कवानीन के पंजे के अंदर भी हैं। हमें डॉलर पे ख़रीदारी करनी है, हमें बहुत सी चीज़ें बाहर से ख़रीदनी है, हमारा लाइफस्टाइल, हमें पेट्रोल बाहर से ख़रीदना है, हमें तेल बाहर से ख़रीदना है, हमें लग्जरी आइटम्स या फिर जो चीज़ें हमारे मुल्क में तैयार हो नहीं रही, अगर हमारे तैयार नहीं हो रही तो असूली तौर पर हमें उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम अपना मुस्तकबिल दे के वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने औलाद की परवाह नहीं कर रहे। ये एक डीप इकॉनमी है कि ये किस तरीके से हो रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि हम अपने अगली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं, मज़ीद तर कर्ज़ई कर रहे हैं इस चक्कर में आके। बंदे को समझ नहीं आ रही क्या करना है। हमें ये समझ इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने अपना सर्कल ख़राब कर लिया और हम किसी दुनिया के तरीक़ के ऊपर चलना शुरू कर दिया है। उन चीज़ों को इख्तियार कर लिया है कि जो कि हमारी ज़रूरत थी नहीं, और अगर ज़रूरत थी तो हमें उनको ख़ुद तैयार करना चाहिए था, बजाय इसके कि हम जाकर बाहर की दुनिया से वो चीज़ें ख़रीदते और उसको लग्जरी चीज़ को एंजॉय करते। तकरीबन हर चीज़ लग्जरी हो जाती है। अगर आप बल्ब देखो, ये LED बल्ब जो चाइना का आ रहा है, ये भी हमारे लिए लग्जरी है देखा जाए तो। आप ट्यूबलाइट, आपके फैक्ट्रियाँ चल रही थी, आप 40 वाट के ऊपर चलाते रहो, आप 40 वाट से 20 वाट की लाइट लगा लो, आ गया LED के बराबर आ गया आपका, 20 वाट के LED के बराबर आपकी रोशनी आ गई, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता। लेकिन आपके अपने फैक्ट्रियाँ लगी थी, आप उसको चलाते रहते, बजाय इसके कि आप अपने अरबों खरबों रुपए, अपने कमाए हुए पैसे आप दूसरी दुनिया को देते हो, और उसके बदले में आप वो लग्जरी क्योंकि सिर्फ हमें उस तरीके पर चलना है। नहीं, वजह मसला क्या है, देखो ना, 20 वाट की लाइट 20 वाट के LED बल्ब से ज़्यादा रोशनी देती है। बिजली आप 20 वाट ही खर्च रहे हो, सिर्फ आपने एक तरीका इख्तियार करना है। हमारा बिहेवियर है ये कि भाई नहीं, उसके अंदर हमें एक सिर्फ क्या है कि हमें ये तसल्ली होगी कि हम दुनिया के साथ मिल गए हैं। दुनिया अगर LED बल्ब इस्तेमाल कर रही है तो हम भी LED बल्ब ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट ले लो आप। एक पुराना ताला, आपका बेहतरीन ताला गुजरांवाला में तैयार होता है, लेकिन हमें क्रेज़ किस चीज़ का है कि हमें तो चाइना का ही ताला चाहिए है, हमें तो ये आइटम इम्पोर्टेड ही चाहिए है।
اپنے حالانکہ ہمارا تالا زیادہ بہتر تھا، اس کو توڑا نہیں جا سکتا تھا، جبکہ چائنا کے تاڑے کو ایک ہتھوڑا مارو وہ ٹوٹتا ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اپنے اسٹیٹس کے بعد معاملے میں کہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ دوسری قومیں ہم سے بہت بہتر ہیں، اور ہم نے ان کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کے بدلے میں ہم اپنا جو کمائی ہے، مال کمزور ہو گئے یہ چیز صحیح ہے۔ اپنی تمام کمائی، اپنا تمام سرمایہ جو ہے وہ مجبوراً گورنمنٹ کو لینا پڑتا ہے ہمارے سے، کیونکہ انہوں نے آگے اپنا بیلنس رکھنا ہے۔ وہ ایک دوبارہ سے پھر ایک اکانومی کا ایک سرکل ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پلان کرو۔ اس وقت ضرورت ہے، اب بھی سنبھل سکتے ہیں کہ آپ ایک پلان کر لو کہ بھی ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصہ میں، لیکن سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت ہمیں علم کی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر اللہ کے خوف کے ساتھ زندگیاں گزارنے لگیں، اللہ تعالیٰ ایسی رہنمائی فرمائے گا کہ ہمارے یہ بے برکتیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کا یہ حال ہو گیا ہے کہ آج ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عورت کی آواز سننا بھی ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ علم اب ہمارے پاس موجود ہی نہیں رہا کہ کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، ہم ان سے باہر نکل چکے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے کہ کسی بادشاہ کے ملک میں رہتے ہوئے جب ہم اس سے کوئی خلاف ورزی کریں گے، وہ عذاب کا کوڑا تو ہمیں پڑے گا۔ یہ حقیقت میں ایک عذاب کا کوڑا ہے، نہ ہمارے دلوں میں چین ہے، نہ ہم پریشان ہیں، ہم اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے پریشان ہیں۔ ایک بندہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے اور 1.25 لاکھ روپے کے اس کے گھر کے خرچے ہیں، وہ شدید ترین پریشان ہے، بجائے اس کے کہ جو شخص 50,000 کماتا ہے اور 40,000 خرچتا ہے شکر ادا کرتا ہے اور 10,000 بچا لیتا ہے، اس سے وہ کہیں زیادہ پریشان ہے۔ یہ حال ہمارا اس وقت ہو چکا ہے کہ ہم اپنے ایک بیلنس کے اندر نہیں رہے، ہم نے اپنا بیلنس بھی خراب کر لیا ہے صرف اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر۔ اور دوسرا یہ کہ جب ہم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا ہے نا، قناعت کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھروسے کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ ختم کر دیا ہے ہم نے، اور اس کے خوف کو ختم کر دیا ہے، اور اس علم کو بھی نہیں حاصل کر رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود کیا مقرر کی ہیں، ہم اسی چال کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ نہ گورنمنٹ نے کیا آپ کو کرنا ہے کہ بھائی گورنمنٹ آپ کو روکے گی کہ بھائی یہ چیز نہ دیکھو، یہ چیز نہ سنو، یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ آج میں خود ٹھیک ہو جاؤں، میرے لیے میں کہتا ہوں ہر بندہ یہ سوچ لے، خود بخود آپ کی قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کر رہے تھے